بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی کبھی انسان کو سب سچ معلوم ہوتا ہے لیکن وہ چپ رہتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ سامنے والا کس حد تک جھوٹ بول سکتا ہے۔ روحانیت کا راستہ دوسروں کی عزت نفس کو روندنے سے نہیں بلکہ اپنے نفس کو روند کر ملتا ہے۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لان تان کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے، ابھی موقع ہے۔ چونکہ اعمال نامے کھلے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے، اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ مومن اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ نیکی کمانے کا اصل وقت جوانی ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ جو شخص کسی کو خوش رکھنے کے لیے ایک سانس بھی لے تو اس کی عبادت نماز روزے سے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی غلطی سے نہیں سیکھتے تو دوسرا موقع ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو سمجھ لیں ہمارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ ضمیر کی آواز پر عمل دریائے معرفت میں قدم رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ ان کی قدر کرو جو تم سے بنا مطلب کے چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو، جس کا ظاہر اچھا نہیں اس سے ملاپ نہ رکھو۔ بھائی ایک ایسا شخص ہے جو ضرورت کے وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ لائف میں کبھی کسی ایسے انسان سے تعلق مت توڑنا، اسے مت کھونا جو غصہ کرنے کے باوجود خود تمہارے پاس آ جائے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی مت کرنا، یہ وقت ہے چہرے سب کے یاد رکھتا ہے۔ ہم دولت سے نرم بستر تو حاصل کر سکتے ہیں مگر نیند نہیں۔ جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے بھی تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ میں نے جب اللہ سے کہا میں آپ کو جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، اس پر اللہ نے جواب دیا کہ جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔
ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ آپ پرندوں، چیونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں۔ آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ جتنے ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود بھی سیدھے ہو جائیں تو دنیا جنت بن جائے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے۔ بات عزت، ادب، احترام اور اچھے کردار اور تربیت کی ہے، ورنہ جو آپ کی بیہودہ گفتگو سن رہا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اس نے بندوں کے سپرد کی ہے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ گھمنڈ بتا دیتا ہے پیسہ کتنا ہے، تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ نہ دے سکے۔ گرم پانی کے اندر کشمش ملا کر پی لو، 19 سال جیسے جوان اور خوبصورت ہو جاؤ گے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یوں ہی تو نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں، ہر شخص اچھا ہے چلے جانے کے بعد۔ جب گناہ کے کاموں میں تمہارا دل لگ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے